نااہلیوں کا سیزن ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایس کی نااہلی شروع ہو گئی ہے اور اب لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ پہلے تم نااہل ہو گے یا میں ہوں گا. یہ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں اس طرح کی کھلبلی مچی ہوئی ہے. تاثر یہ ہے, امپریشن یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی میں آ کے اپالوجی کی یا پریس کانفرنس کی وہ تو بچ گئے ہیں, لیکن جنہوں نے نہیں کی اور اپنے نظریے پر ڈٹے رہے یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہے, بانی پی ٹی آئی کے ساتھ رہے, ان کو چھوڑنے سے انکار کیا, الٹیمیٹلی وہ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں. تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے؟ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو یہ راستہ جو ایک سیاسی جماعت سے ایک ہجوم, ایک ٹولہ, فسادی ٹولہ اور 9 مئی جیسا گناؤنی جرم کرنا, فوجی تنصیبات پہ حملے کرنا, شہداء کی تصدیق کرنا. یہ بات درست ہے آپ کی کوساری صاحب, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کے نام سر فہرست تھے وہ لوگ بچ نکلے ہیں, ان کے تو کہیں عدالتوں میں کیسز نہیں لگے ہوئے. تاثر یہ ہے کہ عدالتوں میں کیسز صرف ان کے لگے ہوئے جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی. یہ نااہل وہ ہو رہے ہیں جنہوں نے آ کے پریس کانفرنس نہیں کی, خود کو ڈسٹنس نہیں کیا بانی پی ٹی آئی سے اور پی ٹی آئی سے. جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں پریس کانفرنس کر کے, 9 مئی کے کیسز میں ملوث ہے, 9 مئی پہ ان کا ٹرائل چل رہا ہے یا عدالتوں میں اس کے فیصلے آنے ہیں, یہ فیصلے عدالت میں کرنے ہیں. ایک بات میں بتا دوں آپ کو, بلوچستان میں جہاں پہ دہشت گرد, جہاں اسلحہ اٹھانے والے جب اسلحہ چھوڑتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, تو ریاست کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو معافی دی جاتی ہے کیونکہ وہ پاکستانی ہیں. وہ راستہ چھوڑ کر ایک اچھا راستہ, ایک ریاست کو تسلیم کرنے کا راستہ کر, ان کو بھی تو معافی ملتی ہے نا. تو اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا تھا کہ یہ جو 9 مئی آپ نے کیا ہے اس پہ آپ معافی مانگیں, اس پہ شرمندگی کا اظہار کریں, اس کو کنڈیم کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پولیٹیکل یعنی راستہ ابھی بھی اگر وہ پبلک اپالوجی کا ہے, معافی کا ہے, اس میں پھر عدالت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اب بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں جی جیسے بانی پی ٹی آئی وہ معافی مانگ لیں, عدالت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. پھر معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سزا سے بری ہو جائے گا. سر یہی تو وہ عدالتوں کا کام ہے. سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے معافی مانگی وہ بری ہو. میں کہہ رہا ہوں کیا فواد چودھری پہ آج 9 مئی کا کیس نہیں چل رہا ہے؟ وہ پیش نہیں ہو رہے ہیں. باقی مجرم جو ہیں یا جو ملزم ہیں یا جو بھی ہے وہ نہیں ہو رہے. بہت سارے اور ہیں, وہ بھی آج بھی عدالتوں میں بہت سارے اور ہیں جن پر نہیں. اس کا بھی نام مجھے بتائیں, کس کو نہیں, مجھے نام بتا دیں. سب پہ چل رہے ہیں. پرویز خٹک صاحب, عمر پہ کیس پرویز خٹک صاحب کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے. اسد عمر صاحب کا ہو سکتا ہے پرویز خٹک نے یا اسد عمر نے جس طرح جن لوگوں کو سزائیں آئی ہے کوئی اسی طرح وہ اس میں اس وقت موجود نہ ہو, ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو, یا انہوں نے جا کے 9 مئی نہ کیا, جی ایچ کیو پہ حملہ کیا. سزا تو ان کو آئے گی جن کے خلاف ثبوت ہوں گے, جو لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے, جنہوں نے جناح ہاؤس پہ آگ لگوائی, جناح ہاؤس پہ حملہ کروایا, جی ایس کیو پہ, ان کو سزا ہوگی نا. جو اگر گھر بیٹھا ہوا ہے, پی ٹی آئی سے تعلق ہے, کوئی بھی, میں نام نہیں لے رہا ہوں, میں کسی کو بری یا سزا کا میرا کام نہیں ہے. میرا کام نہیں ہے کہ میں ایک شخص لاہور میں تھا, اس پر مقدمہ میاں والی میں درج ہوا, میں فتویٰ جاری نہیں. میں کہتا ہوں جس پہ مقدمات ہیں, جو اس میں ملوث ہے, ان کو سزا ہونی چاہیے. دنیا کے کسی بھی قانون میں, آپ برطانیہ چلے جائیں, آپ امریکہ چلے جائیں, کیا وہاں پہ اس طرح کے حرکات ہوتی, اس طرح کی سازش ہوتی, اس طرح کے عمل ہوتا؟ میں کہتا ہوں دنوں میں فیصلے آنے تھے, مہینوں نہیں, دنوں میں ان کو سزائیں ہونی تھی اور سالوں میں نہیں ہونی تھی. یہ دیر آیا درست آیا. جو 9 مئی کے ملزموں کو سزا ہو رہی ہے بالکل درست ہو رہی ہے. میں اس پہ خوش نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی ایک جماعت ہوتی, میری آج سیاسی مخالف ہوتی, نہ کہ وہ اسلحہ اٹھانے والی, نہ جی ایس کیو پہ حملہ کرنے والے, ہجوم ہوتا, ٹولہ ہوتا, فسادی ہوتے, نہ 26 نومبر کرنے جیسے دوبارہ دور. میں تو کہتا ہوں ایسے جماعت وہ کام کرے, ایک سیاسی سوچ ہو. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزائیں ہونی چاہیے, نائل ہونے چاہیے؟ مگر ظاہر آئین ہے, قانون ہے, سزائیں تو موجود ہے نا. اگر کوئی یہ جرم اور بھی کرتا ہے, اچھا کوئی ساری صاحب ریاست یا عدالت چھوڑ دیتی ہے. چیف منسٹر کے پی کے علی امین گنڈا پور کی نااہلی کی خبریں بھی آ رہی ہیں, ان خبروں میں کس حد تک صداقت ہے؟
دیکھیں چیف منسٹر صاحب اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. جس طرح وہ اپنے ایک صحافی ہے آپ کی برادری کے ہیں حسن ایوب صاحب, ان کے خلاف جو انہوں نے گفتگو کا کی ہے, تو مجھے وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو جانے کا وقت لگتا ہے آ گیا ہے. واقعی وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں. تو اس طرح کی گفتگو کیوں چیف منسٹر کو کرنا چاہیے؟ نہیں آپ کے پاس چیف منسٹر کیا ہو یا کوئی اطلاعات بھی ہیں کسی واقعی عہدے جا پہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کے پی کے میں اس وقت دہشت گردی کی لہر ہے. اس چیف منسٹر کو نیند پتہ نہیں کیسے آتی ہے. یہ بے شرم آدمی ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, لوگ شہید ہو رہے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہاں پہ جو ہے ہیلتھ کی سہولت نہیں ہے ان کو, ان کی ترقی خوشحالی. جس طرح پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہے, اب کے پی کے کی عوام بول رہی ہے کہ ہمیں مریم نواز صاحبہ جیسا چیف منسٹر ہونا چاہیے جو جس طرح پنجاب میں کام ہو رہا ہے اس طرح کے پی کے میں ہو. تو یہ جب ہم سمجھیں گے وہاں کی کے پی کے کی اپوزیشن کے نمبر پورے ہو جائیں گے, تو یہ ایک جمہوری عمل ہے, اور یہ جمہوری عمل کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اس سے تو ووٹ آف نو کیا تھا کانفیڈنس کی موو ٹیبل کریں گے نا آپ, لیکن اس سے پہلے ڈسکوالیفیکیشن کی خبریں ہیں. اس میں کس حد تک صداقت ہے میں پوچھ رہا ہوں. علی امین گنڈا پور آسمان سے نہیں اترا ہوا. وہ بھی اسی طرح اگر ان کے خلاف کیسز ہیں, ثبوت ہیں, عدالتوں نے فیصلے کرنے. پاکستان میں کسی بھی شخص کو, ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو جھوٹے پاناما کا بہانہ بنا کر ان لوگوں نے اقامہ پہ نکلوایا تھا. یہ بانی پی ٹی آئی نے سب کچھ کیا تھا, یہ سازش انہوں نے کی تھی. وہ تو مظلوم تھا, یہ تو ظلم کرنے والے, یہ تو ناانصافی کرنے والے, یہ وہ لوگ ہیں جو ریاست پہ حملہ کرنے والے ہیں. اس وقت جو ہوا تھا وہ درست ہوا تھا؟ کیا درست؟ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن درست تھی؟ آج پی ٹی آئی کہتی ہے زیادتی ہوئی ہے, ناانصافی ہوئی ہے. آج اگر ڈسکوالیفیکیشن ہو رہی ہیں تو وہ درست ہے سر؟ آپ پی ٹی آئی کو معصوم نہیں کہہ سکتے, مظلوم نہیں کر سکتے, نہ ہی وہ ہیں. سوال میرا یہ ہے آج بھی آپ بانی پی ٹی آئی کے نہیں آپ میری بات سنیں. ایکس پہ آخری پوسٹ ان کی دیکھ لیں, وہ ایک شخص کو نشانہ بناتے ہیں. وہ ایک شخص نہیں ہے, وہ اس پاک فوج کا سپہ سالار ہے, وہ فیلڈ مارشل ہے. وہ شخص ہے جس نے اس دنیا میں پاکستان کی عزت میں اضافہ کروایا ہے, دفاعی طور پہ کامیاب کروایا ہے, سفارتی طور پہ کامیاب کروایا ہے, معاشی طور پہ پاکستان کو کامیاب کروایا ہے. وہ شخص جس کی وجہ سے آج دنیا ہمیں عزت دے رہی ہے, اس کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. یہ کون سی جماعت ہے جو ان کا اپنا تکبر, ان کی سیاست, ان کا اقتدار ان کے لیے سب کچھ ہے؟ ملک اہم نہیں ہے, عوام اہم نہیں ہے کیا؟ نواز شریف کے ساتھ, نواز شریف تو انوسینٹ تھا, مظلوم تھا, اس کو زیادتی کر کے ناانصافی کر کے نکالا گیا تھا. اس نے پھر بھی وہ 21 اکتوبر کو آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے مہنگائی کم کرنی ہے, مجھے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے. وہ الیکشن میں جو بھی کچھ ہوا اس کو نتائج وہ نہیں آئے جو وزیر اعظم بنے, مگر اس نے اپنے بھائی شہباز شریف کو وزیر اعظم کے منصب پہ بٹھایا, بیٹی کو وزیر اعلیٰ کے منصب پہ بٹھایا. وہ آج بھی اس ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے ان کی جو رہنمائی کر رہے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. کھیلداس کوستانی صاحب, اپنی انا یا اگر ان کے ساتھ جو ہوئی ناانصافی انہوں نے ایک طرف رکھی ہے. اگر چیف منسٹر کے پی کے ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو کیا حکومت, ظاہر ہے نیا چیف منسٹر الیکٹ ہوگا, وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا, اسی جماعت سے ہوگا, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی صفوں میں بھی تبدیلی آ رہی ہے؟ چیف منسٹر کے پی کے تبدیل ہوگا, کوئی قیامت نہیں آئے گی اس صوبے میں, ملک میں. وزیر